مارچ 2025 میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے علاوہ BYC کے دیگر رہنماؤں صبغت اللہ شاہ، بیبرگ بلوچ، گلزادی بلوچ اور بیبو بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بلوچستان کی اکثر سیاسی جماعتوں نے نہ صرف اس فیصلے کو مسترد کیا ہے بلکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے اس فیصلے کو انصاف کے تقاضوں کے خلاف قرار دیا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اس فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے اس سیکورٹی اہلکار اور اس کے خاندان کو انصاف مل گیا ہے۔ یہ مقدمہ 2024 میں گوادر میں راجی مچی کے نام سے منعقد ہونے والے جلسے کے حوالے سے درج کیا گیا۔ اس مقدمے کے FIR میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے وہاں جلسے سے خطاب کے دوران لوگوں کو اکسایا، جس کے نتیجے میں لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے FC کے اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شبیر بلوچ نامی FC کا ایک اہلکار سر میں پتھر لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اس بنیاد پر عدالت نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ کو قتل عمد کا مجرم قرار دیا۔ گرفتاری کے بعد ڈاکٹر مارنگ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات کی سماعت یہاں سیشن کورٹ میں واقع انسداد دہشت گردی کی عدالت 1 میں ہوتی رہی۔ جب یہاں مقدمات کی سماعت ہوتی تھی تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹر مارنگ اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے آتی تھی، جس کے بعد حکومت نے ان کے خلاف مقدمات کی سماعت ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ منتقل کر دی۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ ایڈوکیٹ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی وکلاء کی ٹیم نے نہ صرف ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں ان عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا بلکہ انہوں نے اس پہ کئی اعتراضات کیے۔ انہوں نے اس عدالت کو فیس لیس یعنی بغیر چہرے کی عدالت قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پیش کیے جانے والے بعض گواہوں پہ بھی اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض گواہوں کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گواہ ہوتے ہیں کسی اہم کیس میں ان کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے تاکہ ان پہ مناسب جرح کیا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ یہ واقعی حقیقی گواہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور BYC کے دیگر رہنماؤں نے بھی اس عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور وہ 12 جون سے اس کے خلاف ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں دھرنا دے رہے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے وکلاء کی ٹیم کے رکن اسرار جتک ایڈوکیٹ نے اس عدالتی کارروائی کی شفافیت پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھائے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ جب ملزمان کے وکیل موجود تھے تو ان کے ہوتے ہوئے سرکاری وکیل مقرر کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ دوسری جانب عدالتی فیصلے میں ملزمان اور ان کی وکلاء کی ٹیم کے جو اعتراضات ہیں ان کا تفصیل سے جواب دیا گیا ہے اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزمان اور ان کے وکلاء کی ٹیم کو شفاف ٹرائل کے تمام مواقع فراہم کیے گئے۔ جہاں بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کے وکلاء کی ٹیم نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، وہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسے فیصلوں کے خلاف عرب فورم پر جائیں گے اور ان کو چیلنج کریں گے۔